ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید، میں ہوں اقرا حارث۔ ملک میں بددستور سیاسی ڈیڈ لاک قائم ہے۔ ایک طرف 8 فروری کی احتجاج کی کال اور دوسری جانب بانیے پی ٹی آئی کی صحت کو لے کے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبروں نے سیاسی محاذ کو مزید گرم کر رکھا ہے۔ پیمز ہسپتال میں کچھ ہی منٹوں کا پروسیجر جو ہے تحریک انصاف کے لیے تحفظات کا باعث بنا ہوا ہے اور حکومت کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا سامنا ہے۔ تحریک انصاف کا موقف ہے کہ ایسے پروسیجر یا میڈیکل چیک اپ سے پہلے تحریک انصاف یا خان صاحب کی بہنوں کو بتانا لازمی تھا، لیکن حکومت کا یہ کہنا تھا کہ یہ روٹین کا معاملہ ہے اور اڈیالہ جیل کے پروٹوکولز کے حوالے سے مکمل طور پہ ایک پروسیجر فالو کیا گیا اور یہ علاج کروایا گیا۔ تاہم اس معاملے پر وزیر اطلاعات کی وضاحت آنے کے بعد کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہ کی جائے۔ مذاکرات کا دور دور تک کوئی نشان نہیں ہے اور تحریک انصاف 8 فروری کے بعد بھی مذاکرات کا موڈ رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان گل پلازہ کے بعد کراچی کے اختیارات کو لے کر وفاق کو کنٹرول دینے کے حوالے سے بھی سیاسی گرما گرمی اپنے عروج پر ہے۔ کیا فیصلہ کرے گی وفاق اور 28ویں ترمیم کا کیا مستقبل ہوگا، اسی پر ہم بات سب سے پہلے مجھے جوائن کریں گے وزیر مملکت برائے قانون و انصاف اور نون لیگ کے رہنما بیرسٹر عقیل ملک صاحب۔ بہت شکریہ عقیل صاحب آپ کے وقت کا۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت کو لے کے جو کنسپریسی تھیوریز آتی رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، لیکن پھر اب پی ٹی آئی قیادت جو سراپا احتجاج ہے کہ طبیعت خراب ہوئی، انہیں ہسپتال لے جایا گیا لیکن انہیں نہیں بتایا گیا، آپ کے خیال میں بہتر نہیں تھا بتا دیا جاتا تو یہ سارا شور شرابہ ہوتا ہی نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ اقرا صاحبہ۔ بات یہ ہے کہ شاید پی ٹی آئی یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ حکومت پہلے ایک اعلامیہ جاری کرے، پھر اس کے بعد ایک پریس ریلیز جاری کرے، پھر ایک وزراء کی جو تعداد ہے ان سب کو ایک قطار میں بٹھا کے ایک پریس کانفرنس کی جائے اور پوری قوم کو بتایا جائے کہ جی یہ ایونٹ آنے والا ہے اور فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پہ جو ہے ان کی آنکھ کا جو پروسیجر ہونا ہے وہ ہوگا، تو آپ کی جو شرکت ہوگی وہ ہمارے لیے باعث مسرت ہوگی۔ ایسا تو نہیں ہوتا۔ ظاہری بات ہے کہ وہ ایک سپیریئر کلاس پرزنر ہیں اور ان کی آلریڈی اڈیالہ کے اندر جو ہسپتال ہے وہاں پہ ان کی ٹریٹمنٹس مختلف چیزیں بھی چل رہی ہیں اور چل بھی رہی ہوتی ہیں اور ہوئی بھی ہیں، جو کہ ایک ریکارڈ کا حصہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈاکٹرز کی اوپینین تھی، ڈاکٹرز کی ایڈوائس تھی کہ ان کو جو ہے جو اکوپمنٹ چاہیے ان کو وہ وہاں پہ شاید اویلیبل نہیں ہوگی، یا جو پروسیجر کنڈکٹ کرنا ہے وہ بہتر وہاں پہ ہو سکتا ہے۔ تو اسی کو فالو کرتے ہوئے وہاں پہ وہ تمام تر پروسیجر کیا گیا اور پنز میں ان کا پروسیجر ہوا۔ تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے اس میں، ایک نان ایشو کو اتنا بڑا ایشو بنا دیا اور اس کو آپ پولیٹیسائز کر رہے ہیں، اس سے پولیٹیکل مائلیج گین کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو بیسس بنا کے اپنے 8 فروری کا جو احتجاج ہے اس کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں انتہائی غیر ذمہ دار جو ایک طریقہ ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کا، اس کو ایک ایونٹ بنا کے یا اس کو اس کی بیسس بنانے کے حوالے سے یا اس کو استعمال اپنے انتشار یا احتجاج جو بھی اس کو کہہ لیں، کیونکہ ہوتا تو وہ انتشار ہے، احتجاج کم ہوتا ہے، اس حوالے سے اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر پی ٹی آئی کی قیادت نہیں تو آپ کو لگتا ہے ان کی بہنوں کو بھی نہیں اس حوالے سے اطلاعات ملنی چاہیے تھی؟ اوبویسلی ہے تو بھائی، کنسرن تو ہوگا انہیں۔ دیکھیں آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آلریڈی ان کی اہلیہ جو وہاں پہ موجود ہیں، آئی ایم شیور کہ ان تک یہ بات پہنچائی ہوگی، ان کا بھی جو ہے اطلاع ان کو ملی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ویسے بھی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے فیملی کو تب انفارم کیا جاتا ہے کوئی لائف تھریٹننگ، جس طرح میں نے کہا کہ اگر ایسی چیز کوئی ہو، لیکن ایسی چیز نہیں تھی اور ایک روٹین کا معاملہ تھا اور اس روٹین کے معاملے میں ان کا اپنا کنسینٹ شامل تھا۔ انہوں نے خود اپنا کنسینٹ دیا اور جب ڈاکٹرز نے ان کو ایڈوائز کیا تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں اسی لیے جب کہتا ہوں کہ نان ایشو ہے اور اس کو جس طرح پی ٹی آئی کے لوگ بڑھا چڑھا کے بتانا چاہ رہے ہیں یا بتاتے ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، ایک سوال اور بھی بڑے اب سوشل میڈیا پہ گردش کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو تو باہر علاج کے لیے جانے کی اجازت دی گئی خان صاحب کے دور میں، تو اگر اب وہ خواہش کا اظہار کریں یا باہر جانا چاہیں، ویسے تو ان کے مالج کو بھی اڈیالہ کے باہر رکھا جاتا ہے، انہیں ملنے نہیں دیا جاتا، لیکن غور کر سکتی ہے حکومت انہیں باہر بھیجنے پر اگر وہ جانا چاہیں تو؟ اگر ان کی صحت کے حوالے سے، جو کہ ابھی ایسی سچویشن نہیں ہے الحمدللہ، اگر کوئی ایسی بات ہے یا وہ خود فیل کرتے ہیں تو وہ بالکل عدالت درخواست دے سکتے ہیں اور وہ کہیں، کیونکہ میڈیکل بورڈز تو آلریڈی تشکیل شدہ ہیں، وہ ان کو ایگزامن بھی کرتے رہتے ہیں گائے بگائے۔ اور میں نے کل بھی 1-2 پروگرامز میں یہ ذکر کیا کہ ٹینائٹس کا
اور اس کے ساتھ ساتھ کانجیکٹیوائٹس کا بھی ان کا علاج ہوا ہے. دانت جو ان کا ایک ڈینٹل ایشو تھا اس کا بھی بالکل علاج ہوا ہے. داڑھ کا ایشو تھا یا دانت کا ایشو تھا. تو یہ تمام تر چیزیں روٹین کی باتیں ہیں, کوئی اتنی ایکسٹرا آرڈنری چیزیں نہیں ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی صحت کے حوالے سے ان کو کوئی ٹریٹمنٹ باہر لینی ہے یا اپنے جس طرح انہوں نے آج درخواست دائر کی ہے اپنے وکلاء کے تھرو, جو ان کی درخواست دائر ہوئی ہے کہ ان کے ذاتی معالج پہ اجازت دی جائے, کیونکہ ذاتی معالج پہلے بھی ملا. اقرا صاحبہ, ذاتی معالج پہلے عدالت کے آرڈر کے تھرو ملا, تو اب اگر عدالت کہتی ہے تو بالکل ذاتی معالج بھی مل لے گا. اور اس کے علاوہ اوور اینڈ ابو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ٹریٹمنٹ پاکستان سے باہر لینی ہے تو ظاہری بات ہے میڈیکل بورڈ ہوگا, ڈاکٹرز کا جو اوپینین ہوگا میں اس پہ منوان جو ہے وہ عمل کرنا ہوگا. کیونکہ کسی کی صحت کے حوالے سے, کسی کی جو ویل بینگ ہے اس کے حوالے سے تو جو ہے وہ حکومت کے لیے اور آل فار آل انمیٹس اینڈ آل پرزنرز, میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت کی جو اولین ترجیح ہے سب کی ویل بینگ, سب کی جو ایک کہہ لیں صحت کے حوالے سے ہم بالکل اس کو پرائیورٹائز کرتے ہیں اور اس کو پرائرٹی دیتے ہیں. یہ تحریک انصاف اب 8 فروری کے احتجاج کی کال پر تو قائم ہے. مذاکرات کی پیشکش کو وہ ایک چال قرار دے رہے ہیں. سو حکومت کیا چاہتی ہے, پہلے احتجاج کی کال واپس ہو تو بات چیت ہوگی, یا پھر آپ لوگ اگر احتجاج ہوتا ہے پھر آپ لوگوں کی کیا حکمت عملی ہوگی اس احتجاج کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ دیکھیں اقرا صاحبہ, بات یہ ہے کہ احتجاج کے اندر جو یہ تمام تر خان صاحب کی علاج کی جو ایک نان ایشو ہے, جو کہ ایک بڑی نارمل سی چیز ہے, اس کو اگر ایندھن کے طور پہ استعمال کرنا چاہ رہے تو ایسا نہیں ہے. زمینی حقائق اکثر مختلف ہیں. ہم نے ان کو 12 دفعہ مذاکرات کی بھی دعوت دی. مذاکرات دیکھیں, اگر ہماری نیت میں کھوٹ ہوتا اور اگر ہم مذاکرات نہیں کرنا چاہتے تو ظاہری بات ہے کہ پھر ہم مذاکرات کی دعوت بھی نہ دیتے یا ایک دفعہ دے دیتے. لیکن متواتر طور پہ مذاکرات کی دعوت دینا اور پھر ان کو انوائٹ کرنا مذاکرات کے لیے, اور آگے سے اس طرح کا رویہ کہ نہیں پہلے آپ, میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر نے بھی جب کہہ دیا کہ وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے تو اب تو لیڈر آف دی اپوزیشنز بھی آ چکے ہیں جو کہتے ہیں کہ جو ان کے پاس سو کالڈ مینڈیٹ ہے, اگر ان کے پاس مینڈیٹ ہے تو پھر آئیں, سامنے آئیں. اگر وہ سمجھتے ہیں حکومت بلف کر رہی ہے, حکومت کے بلف کو پھر کال آؤٹ کریں. ہم تو بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اور ہم ڈے ون سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کا ہی آپس میں بیٹھنا اور سیاسی مسئلوں کا حل تلاش کرنا ان سیاسی بیٹھکوں میں, یہی مقصود ہے. عقیل صاحب, وادی تیرہ کی نقل مکانی کو لے کر جو بھی بات چیت ہوئی اور اس کے بعد حکومت کی طرف سے جو کلیریفیکیشنز دی گئیں, سہیل آفریدی کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں. اتوار کا ویسے وہ کہہ بھی رہے ہیں ایک جرگہ بلائیں گے اور اس کے بعد شاید وہ بھی کچھ اعلان کر دیں. تو کیا آنے والے دنوں میں سہیل آفریدی کے گرد آپ لوگ گھیرا تنگ کرنے والے ہیں, یا پھر کیا سوچا ہے آپ نے اس حوالے سے؟ دیکھیں, ہم نے کیا گہرا ان کے ارد گرد تنگ کرنا, لیکن بات یہ ہے کہ واضح طور پہ اگر آپ اس چیز کو ایگزامن کریں اور ٹائم لائن کے ساتھ کہ علی امین گنڈا پور صاحب ستمبر 2025 میں, کیونکہ وادی تیرہ کا بڑا ایک سینسٹیو معاملہ ہے, بڑا ایک سیریس ایشو ہے, اس کو جس طرح پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی گئی, پھر متواتر طور پہ جھوٹ بولا گیا, غلط بیانی کی گئی, اور فرام دا فلور آف دا ہاؤس بھی, اور اپنی پریس کانفرنسز کے تھرو بھی, میڈیا کے ساتھ انگیجمنٹ کے تھرو بھی. اور اقرا صاحبہ, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ٹائم لائن اگر آپ دیکھیں تو یہی وزیر اعلیٰ جو ہیں اس وقت ایم پی اے بھی تھے, اور بالکل انہوں نے جو ہے تمام تر معاملہ خود بھی دیکھا ستمبر 2025 میں. پھر اکتوبر میں ایک پی ڈی ایم اے کو خط لکھا گیا اپنے ان کے ڈی سی خیبر کی طرف سے, اور انتظامیہ کے ساتھ وہ سارا ایک معاملہ ہوا, اور بالکل ہمارے وہاں پہ مشران جو ہیں ان کی بھی یہ بات تھی, انہوں نے بھی کہا کہ دہشت گردی بالکل ایک ایسا واقعہ ہے, جو ایسے معاملات ہیں جو ہم نہیں چاہتے کہ دہشت گردی یہاں پہ پھولے پھلے. تو ظاہری بات ہے ان کے ساتھ جب انگیجمنٹ انتظامیہ کی ہوئی تھی تو اس کے بعد پھر نومبر میں ان پرنسپل 4 ارب روپیہ جو ہے وہ مختص کیا گیا اسی کابینہ نے, اسی وزیر اعلیٰ نے. اب جو ہے وہ اس سے مکرنا, اور پھر دسمبر میں اس کا خط کا جاری ہونا, جو نوٹیفیکیشن تھی ڈی سی خیبر کی کہ والنٹری ری لوکیشن یا از خود جو نقل مکانی ہے اس حوالے سے, تو پھر اس کو بھی آن نہ کرنا. اور پھر اس کے بعد سوال تو یہ بنتا ہے کہ آپ نے 2 نادرا کے پوائنٹس جو ہیں وہ لگائے ہیں 90,000 ریزیڈنٹس کے لیے, یا جو لوگ وہاں پہ 90,000 لوگ رہتے ہیں, یہ تو بہت کم ہے. اس میں جس طرح کی ایک سچویشن پائی جاتی ہے, ابھی تک فی الوقت 14,000 سلپس جو ہے رجسٹریشن کے لیے ان پوائنٹ سے دی گئیں. ان 14,000 میں سے بھی اگر آپ دیکھیں تو
اطلاعات یہ ہیں کہ 6,000 جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیں وہ لوگ ہیں، کارکنان ہیں، اور وہ تیرا سے نہیں ہیں. مزے کی بات یہ ہے وہ لوگ نہ تیرا کے ریزیڈنٹ ہیں، نہ وہ تیرا کے رہائشی ہیں، نہ وہ وہاں کے مقامی ہیں. اپنے 8 فروری کے سو کال نام نہاد جو احتجاج ہے، جو پہیا جام ہڑتال ہے، اس حوالے سے اس کو فائنانس کرنے کے لیے، اس کو طول دینے کے لیکن لیے عقیل صاحب یہ تمام یہ پر جو کوشش کرتے ہیں. وفاق اور کے پی حکومت کے درمیان کی لڑائی میں یہ جو تیرا کے ہزاروں متاثرین بے گھر ہوئے ہیں، صوبائی حکومت نے ان سے وعدہ کیا کہ جناب انہیں 2.5 لاکھ روپے فیکس دیے جائیں گے، وعدے کے باوجود نہیں دیے گئے، ایک بھی متاثرہ خاندان کو یہ رقم نہیں ملی، اور انہوں نے پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں بھی دی ہیں اور دیتے آ بھی رہے درست ہے. ہیں. سو اگر کے پی نہیں کر رہا تو کیا وفاق پھر جمپ ان کرے گی ان کے لیے؟ دیکھیں وفاق، اب وہ گیپس جو ہیں گورننس کے، وہ تو کیا وفاق کی ذمہ داری تو نہیں ہے کہ وفاق برج کرے. وفاق تو کر رہی ہے. وفاق ظاہری بات ہے پی ایس ڈی پی کے حوالے سے تمام تر معاملات کر رہی ہے. این ایف سی کے تھرو جو ہے اوور اینڈ ابو 1% جو ان کو وار اینڈ ٹیرر کا ایکسٹرا ملتا ہے. مطلب اگر خود ہی اتنی نااہلی ہے کہ نہ آپ اپنی سی جی ڈی کو اسٹرینتھن کر سک رہے ہیں، نہ آپ کیپیسٹی بلڈنگ کر سکتے ہیں، آپ گورننس کے ایشوز کو ایڈریس نہیں کر سکتے، پھر آپ کی صوبے کی انتظامیہ جو ہے، جو آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو بھی آپ اس کے اقدامات، اس کی کوششوں کو بھی آپ ڈیزائر کرتے ہیں، تو پھر آپ کس طرف دھکیل رہے ہیں اس تمام تر معاملے کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل جس طرح میں نے پہلے بھی، اب مجھے پتا ہے کہ آپ کا اگلا سوال ہوگا گورنر راج کے حوالے سے، کہ اس پیرائے میں تو دیکھیں تو پھر تو یہ سچویشن ایسی ہے کہ گورنر راج کی جو ہے the situation is right. میں یہ آپ کو کہوں کہ بہت زیادہ ایبسٹین کیا جا رہا ہے اس سچویشن سے، جو کہ ایک آئینی اقدام ہے، چاہے کتنا ہی ناپسندیدہ کیوں نہ ہو، لیکن ایک آئینی اقدام ہے، اور صوبے کی عوام کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جا سکتا. ابھی بھی پرائرٹیز دیکھیں. کل رات کی اگر بات سو کر آپ لیں، لوگ سوچ اگر رہے ہیں کل اس کے رات کی اوپر، بات کریں، اب صحیح بنیاد سے سوچ رہے ہیں، ابھی بھی ڈیسیجن ان پروسیس ہے؟ نہیں دیکھیں ابھی بھی یہ دیکھیں نا، چیزیں ایوالو ہوتی ہیں فرام ٹائم ٹو ٹائم، اور ابھی فی الوقت تو پرائرٹیز کیا ہے؟ پرائرٹیز یہ ہیں کہ ڈالا کے باہر رات گزارنا ہے. تیرا کے لوگوں کی جو سچویشن ہے اس پہ بالکل کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا، نہ ہی اس کے لیے کوئی ایفرٹس کیے جا رہے ہیں، اور ان کو بے یار و مددگار چھوڑا ہوا ہے. اب یہ سچویشن تو اسی طرح ہے کہ آپس میں جو انتظامیہ اور صوبے کی حکومت اور تیرا کے جو مائدین ہیں یا مشران ہیں، ان کے بیچ میں تو سخت ایک اب سچویشن آ چکی ہے. اب جو جرگہ بلایا ہے انہوں نے اتوار والے دن، اب وہ دیکھنے کی بات ہے کہ اس جرگے میں کیا ہوگا، کیا سٹیپس لیے جائیں گے. بٹ آئی ریئلی ہوپ سم سینٹی پریویلز، اور یہ اپنی جو ان کی ذمہ داریاں ہیں اس کو وہ نبھائیں اور بخوبی نبھائیں. اور سانحہ گل پلازا پر پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم بھی سامنے تھی، اور ایم کیو ایم آپ کی اتحادی بھی ہے، انہوں نے بھی مطالبہ کیا تھا کراچی کو وفاق انڈر کنٹرول لے لے. اس حوالے سے کیا سوچا ہے، کیا جواب دیا گیا ہے؟ اور چونکہ آپ کے پاس قانون اور انصاف کی ساری کنجیاں ہیں، تو سوچا ہے کچھ 28ویں ترمیم پہ کوئی پیش رفت ہونے جا رہی ہے کہ کب ہو رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ تالے اتنے زیادہ ہیں، شاید اتنی کنجیاں نہیں ہوں گی کہ ہر موڑ پہ جو ہے وہ ایک تالے کی معاملات ہیں. لیکن میں آپ کو یہ کہوں کہ ضرور اقرا صاحبہ، یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ وفاق کا کوئی ایسا پروگرام، ایسا پلان نہیں ہے. ہاں یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ضرور ہو سکتی ہے، اور میں دیکھیں پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کی حد تک ہی اس کو لوں گا. 18ویں ترمیم کے بعد ظاہری بات ہے تمام تر معاملات آپ کے سامنے ہیں، اور دونوں جماعتیں ہماری اتحادی ہیں اور ہمارے لیے انتہائی محترم، اور جو ہے وہ ہمارے ساتھ وہ کھڑی ہیں، ہمارے ساتھ وہ دے رہی ہیں. ہم انہی کی سپورٹ کے ساتھ جو ہے حکومت میں ہیں، اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم بھی چاہیں گے کہ ان کے بھی آپس کے ایشوز اگر ہیں تو وہ بھی کول ڈاؤن ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ذمہ داریاں ہیں شہر کے حوالے سے، صوبے کے حوالے سے، تو وہ اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. بالکل صحیح. اور آئندہ آنے والے دنوں میں ایک تو 8 فروری پی ٹی آئی تو احتجاج کر ہی رہی ہے، جے یو آئی بھی غالباً یوم سیاہ کے طور پہ اسے منائے گی. مولانا صاحب تو خاصے نالا بھی ہیں آپ لوگوں سے، جو ریسنٹ بلز آپ لوگوں نے پاس کرائے، اس پر ان کے لیے کوئی بات چیت کا راستہ آپ نے کھولا ہے، انہیں منایا ہے؟ نہیں دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یا تو پھر یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ اگر آپ اس پارلیمنٹ کا حصہ ہیں اور اس پارلیمنٹ کو پھر بھی آپ جعلی کہیں، آپ کہیں کہ جیسے تیسے بھی یہ پارلیمنٹ ہے، یہ پارلیمنٹ تو ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، اور بالکل آپ اس پورے پارلیمنٹری پروسیس کا حصہ ہیں. تو پھر دیکھنا چاہیے کہ یا تو پھر آپ اس پارلیمنٹ کا حصہ نہ رہیں، تو یا اگر آپ اس پارلیمنٹ کا حصہ ہیں تو ود ان سرٹن جو کنسٹرینٹس ہیں
اس میں رہتے ہوئے آپ کریں احتجاج، بالکل احتجاج آپ کا حق ہے، اس کو یوم سیاہ کے طور پہ منائیں، جس کسی طور پہ منائیں، تو پھر یہ نہ کہیں کہ آپ مثلاً قانون سازی کے حوالے سے آپ کہیں کہ جی اس ایوان نے جو ہے غلط قانون سازی کی ہے. دس اونلی ٹائم ول ٹیل کہ اس ایوان نے غلط قانون سازی کی ہے یا صحیح کی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ قانون سازی جو ہے وہ 2/3 اکثریت سے کی گئی ہو یا سمپل میجورٹی سے کی گئی ہو، تو قانون سازی کے لیے تو وہ نمبرز ہی درکار ہوتے ہیں، وہ نمبرز تو ہیں حکومتی بینچز پہ. تو اس کے لیے پھر میرے خیال سے کوئی اتنا سوال نہیں ہونا چاہیے. اور اگر ایسی بات ہے تو پرائیویٹ ممبر ڈے ہوتا ہے، آپ اپنی امینڈمنٹس ڈال دیں جو قانون جو بنایا ہے حکومت نے، اور اپنی امینڈمنٹس لے آئیں. اس میں تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر عقیل ملک صاحب میرے ساتھ موجود کے سینئر رہنما. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں 8 فروری کتنا سخت ٹف ٹائم دے سکتی ہے حکومت کو یا نہیں دے سکتی. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. مجھے جوائن کریں گی پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شیلا رضا صاحبہ. بہت شکریہ شیلا صاحبہ آپ کے وقت کا. اس وقت اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ایک ڈیڈ لاک ہے مذاکرات کو لے کر، آپ جانتی ہیں. بانی پی ٹی آئی کی صحت کو لے کر ان کی قیادت کافی سراپا احتجاج ہے. وہ کہتے ہیں چپ چاپ انہیں پیمز لے کے جایا جاتا ہے، علاج کرایا جاتا ہے، لیکن بتایا نہیں جاتا. پیپلز پارٹی کا اس پہ کیا موقف ہے کہ کیا اعتماد میں لینا چاہیے تھا ان کے گھر والوں کو، یا پھر جو اسٹریٹجی اپنائی گئی وفاق کی طرف سے وہ بہتر تھی؟ لیا جا سکتا تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. لیکن مسئلہ دوسری طرف شاید ان کے مائنڈ میں یہ تھا کہ پی ٹی آئی رائی کا پہاڑ بنا دیتی ہے، تو کہیں یہ نہ ہو کہ ہم لے کے جائیں اور ہاسپٹل کے باہر جو ہے مسائل ہو جائیں اور مریض جو ہے ان کی ظاہر ہے کہ ان کی ایک حالت ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہو، چور ہو جائے، لوگ گھستے چلے آئیں. تو یہ ایک ان کے اندیشہ ہوگا. لیکن اس سے پہلے اگر ان کی ملاقات کرا کے نارملی ان کو بتایا جاتا کہ ان کو آنکھ میں جو پرابلم ہے یا کوئی مسئلہ آ رہا ہے، تو وہ تھوڑا ایزی لے لیتے. لیکن اب ان کے ہاتھ ایک بڑا مسئلہ آ گیا. بالکل صحیح. اور آپ کو لگتا ہے کہ 28ویں ترمیم کے ذریعے اگر وسائل کی تقسیم منصفانہ ہو تو یہ بہتر ہے؟ اب جو ریسنٹ واقعات ہوئے ہیں، سیاست تو اس پہ نہیں ہونی چاہیے، چاہے کراچی میں مین ہول کا واقعہ ہو یا پھر لاہور میں مین ہول کا واقعہ ہو. وزیر اعلیٰ چاہے سندھ کا ہو یا پنجاب کا، وہ جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ڈھکن تو نہیں چیک کر سکتا جا کے، تو پھر حل کیا ہے ایسے مسائل کا؟ دیکھیں، میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ سندھ میں وزیر اعلیٰ کا یہ کام نہیں. سندھ میں بلدیاتی نظام ہے. یہ اور بات ہے کہ 40% جو کراچی کا موسٹلی کراچی میں 40% جو ہے وہ بلدیاتی نظام کے تحت ہے، باقی کینٹونمنٹ کا ایریا ہے. وہاں پہ بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ہمارے اوپر تھوپا جاتا ہے. جیسے شارع فیصل میں پانی بھر گیا، گاڑیاں ڈوب گئی، تو بھائی وہ انڈر دا کینٹونمنٹ بورڈ آتا ہے. اور دوسری بات جو ہے، یا ابراہیم بچے کا واقعہ ہوا اور انتہائی قیمتی جان بچے کی گئی، اس کے ماں باپ کی بے بسی اور سب کچھ، کیا کسی سے چھپ سکتا ہے؟ کیا اس کو کوئی ڈیفینڈ کر سکتا ہے؟ اس میں میئر نے خود معافی مانگی. اور بات وہی ہے کہ ہمارے ہاں پورا ایک نظام ہے اور اس میں جو ٹاؤن جماعت اسلامی کے پاس ہے اس کی جماعت اسلامی ذمہ دار ہے، جو پی ٹی آئی کے پاس ہے وہ ان کے پاس ہے. صرف ڈھکن کی مد میں پہلے 12 لاکھ تھے، اب 13 لاکھ دیے جاتے ہیں. تو یہ چاہے میری پارٹی کے کونسلر ہوں، یہ انتہائی غلط بات ہے کہ ہم جب حادثہ ہو جائے تو ہاتھ جھاڑ کے کھڑے ہو جائیں کہ پیسے کم تھے. یہ تو ہمارے ٹاؤن کاؤنسلرز کا اور یو سی کاؤنسلرز کا فرض ہے کہ وہ روز کی بنیاد پر سروے کریں، اور روز کی بنیاد پر مطلب ٹاؤن کاؤنسلر کا بھی ایک آفس ہونا چاہیے، چاہے اس کے گھر کا ایک کمرہ ہو، ورنہ نہیں لڑے الیکشن. کہ لوگ آئیں اور اپنی درخواست دیں کہ یہاں سے ڈھکن کھلا ہوا ہے، یہاں سے نالے کھلے ہوئے. یہ تو طریقہ نہیں ہے کہ موت کے آپ جو ہیں گھڑے مین ہول کی شکل میں، نالوں کی شکل میں کھول دیں اور آتے جاؤ مرتے جاؤ، آتے جاؤ مرتے جاؤ، یہ ہو جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور چاہے کسی کی بھی حکومت ہو، کسی کے بھی ناظم ہو، کسی کے بھی میئر ہو. اچھا، ایم کیو ایم بار بار نئے انتظامی یونٹس بنانے کی بات کر رہی ہے. پیپلز پارٹی کو اس پہ اعتراض کیا ہے؟ کیونکہ مسئلہ تو تب ہونا جب نئے یونٹس کی بات لسانی بنیادوں پر ہو. یہاں تو
مسائل کے ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے. بھارت کے اندر بھی ایسی کئی مثالیں موجود ہیں, تو پھر تو اس میں حرج کیا ہے؟ اچھا, صرف پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں, پورے سندھ کے عوام کو مسئلہ. اور اگر آپ دیکھیں تو سوشل میڈیا پہ بہت سارے پروگرامس بہت سارے لوگوں کی آرا ڈالی گئی ہیں جو پیور کراچی کے رہنے والے ہیں, اور انہوں نے بھی اس کو منع کیا. تو جب تک آپ کی صوبائی اسمبلی سے 2/3 میجورٹی میں ریزولوشن نہ پاس ہو جائے, آپ کسی بھی جگہ بیٹھ کے ایک نعرہ کیسے لگا سکتے؟ تو سندھ میں ایسی کوئی آواز نہیں ہے, سکھر کا بندہ بھی نہیں چاہتا کہ کوئی یونٹ بنے, اور نہ ہی اگر میں کہوں کہ اوباڑوں کا نہ کہیں کا, سب کے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ایسا ہی رہے. لیکن یہ کہا جانا کہ ایم کیو ایم پر ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ ایم کیو ایم پر دباؤ بڑھانے کے لیے آپ نے وفاق سے کہا ہے کہ شاید گورنر سندھ کو تبدیل کیا جائے اور ایم کیو ایم سے آئینی عہدہ واپس لیا جائے. میری تو نالج میں نہیں ہے, اور نہ میں سمجھتی ہوں کہ گورنر صاحب کو اتنا امپیکٹ رکھتے ہیں کہ اگر وہ کوئی بات کرے تو اس کا شہر میں بڑا اثر ہے. بالکل صحیح. اور خود ان کی پارٹی پہ اثر ہو جائے تو بڑی بات ہے. بالکل ٹھیک. تو جب 28ویں ترمیم میں تبدیلی کی بات ہوتی ہے, اور اکثر حکومتی رہنما تو اس حوالے سے بڑے 18ویں بالکل اس حوالے سے بڑی کانفیڈنس میں ہے کہ آپ لوگوں کو انہوں نے اور آپ کے بڑوں کو انہوں نے قائل کر لیا ہے, تو کیا واقعی ایسا کچھ ہوا ہے کہ وہ قائل ہو گئے ہیں اور اس میں کچھ تبدیلی متوقع ہے؟ اچھا دیکھیے, آپ نے کل حذیفہ صاحب, حالانکہ کافی کم عمر ان کے وزیر اعظم صاحب کے وہ ریپرزینٹیٹو ہیں, لیکن موسٹ آف دا ٹائم میں نے یہ آبزرو کیا ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کے ایکسپیرینس کیا ہے کہ وہ صحیح بات کرتے ہیں. درمیان میں ایک دفعہ انہوں نے یہ بات کی تھی, لیکن کل انہوں نے دوبارہ کہا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. اور کسی بھی ترمیم کو ریوزٹ کیا جانا ایک الگ بات ہے, آئین کی کسی شیخ کو ریوزٹ کیا جانا الگ بات ہے, لیکن اپنے شیئر کا کم کرنا اور ڈیوولوشن آف پاور کو انکریز تو کیا جاتا ہے, ایکسپینڈ تو کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کو کم نہیں کیا جاتا. بالکل صحیح. اچھا, یہ جو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے اندر سانحہ گل پلازا کو لے کر خاصی چپکلش ہے اور معاملات خاصے گیر ہوتے جا رہے ہیں, بیکاز وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کو وفاق کے سپرد کر دیا جائے. اگر یہ حل نہیں ہے تو پھر آپ کی نظر میں حل کیا ہے؟ ایک تو یہ حل ہے میرے کہ جس کے پاس مینڈیٹ آئے, اللہ کرے اسی کو موقع دیا جائے تو وہ آگے آئے, تو پھر اس طرح کے عناصر خاموش رہیں گے. اور دوسرا جو ہے وہ حل یہ ہے کہ دیکھیے, پنجاب میں اتنے پہ در پہ واقعات ہو رہے ہیں, کریں نا لاہور کو وفاق کے حوالے, کریں نا دوسری جگہ کو اس کے حوالے, وہاں جائیں نا. میں تو کہتی ہوں کہ ایم کیو ایم کو پنجاب کے حوالے کر دینا چاہیے. یہ جو ہمارے ہیں ایم کیو ایم کو پنجاب کے حوالے کر دیں, جو یہاں کر رہی ہے. بالکل صحیح. اچھا, مجھے یہ بتائیں, یہاں جیتے وہاں جتا دیں انہیں اور ان کو دے دیں. بالکل ٹھیک. 8 فروری کو تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دے رکھی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ 8 فروری کے بعد ہی کچھ معاملات واضح ہو سکتے ہیں حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان, اور پیپلز پارٹی سچویشن کو ڈیفیوز کرنے میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہے؟ پہلے تو حکومت یہ سوچے کہ اسے کس کس محاذ پہ سچویشن جو ہے وہ کلیئر اپ کرے. حکومت کو کس کس محاذ کو جو ہے وہ ڈیوٹی دی گئی ہے مختلف لوگوں کو کہ انہیں کیا کیا بولنا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ان کے آلائی سمیت کن کن کو کہاں پہ کیا کرنا ہے وہ بتا دیں پہلے. پیپلز پارٹی نے اپنا کردار ادا کرنے کی, ورنہ ہم تو اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. رہی بات پی ٹی آئی کی, تو پی ٹی آئی کو دیکھنا چاہیے کہ اس وقت کے پی کے کیا حالات ہیں. آج وہ سپریم کورٹ کے پاس دھرنا دے دیا تھا, اس سے پہلے دیکھیں ابھی تو وادی طیرہ کا مسئلہ ہے, اس سے پہلے جب 26 نومبر سے پہلے 20 نومبر کو جو ہے وہاں پہ پارا چنار میں جو مسائل ہیں اس کو چھوڑ کر وہ جو بھی تھا, ایک بہت بڑا جانوں کا نقصان ہوا تھا. وہ اسلام آباد آ گئے تھے, اور اس کے بعد اس علاقے کا معاملہ ہے اس کا دھرنا کراچی میں دیا جا رہا تھا, جس کے بعد جو ہے وہ مختلف اب ایک طریقہ ہو گیا ہے کہ میرے بیانات جو کلچ نکال کے ان کو اڑ کے جو ہے سوشل میڈیا پہ چلایا جائے, لوگوں کو میرے خلاف پرووک کیا جائے.
تو الحمدللہ اللہ نے مجھے زبان دی ہے، جب تک دی ہے میں کوشش کرتی رہوں گی کہ صحیح بات کروں. تو بات وہیں آ جاتی ہے کہ اپنے صوبے پہ توجہ دیں. جو معاملہ ہے ان کے لیڈر کا، اس کے معاملات عدالت میں ہیں، اور جس طرح وہ کرتے تھے ان کے ساتھ ہو رہا ہے. ہم تو اس کے قائل نہیں ہیں، ہمارے زمانے میں ایک بھی سیاسی قیدی نہیں تھا، لیکن نون لیگ میں بھی وہیں سے انہیں میں لوگ آئے ہیں، اور انہیں کے لوگ نون لیگ میں تھے. وہ بھی یہی کر رہے ہیں کہ جیسے یہ نہیں چلنے دیتے تھے زرداری صاحب پر مقدمہ سند میں، اور بہت سارے اس طرح کے واقعات انہوں نے کھول دیے تھے، فریال صاحبہ پہ، سب پہ، مجھے بھی نیب پہ نوٹسز دیے تھے. تو ان کے ساتھ وہی نون لیگ کر رہی ہے. ہم ہوتے تو ایسا نہ کرتے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی طور پر اس طرح سے لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، سیاست دانوں کو آپس میں نہیں کرنا چاہیے. تو دونوں ایک دوسرے کو لیکن آپ لوگوں پہ اکثر پیپلز پارٹی پہ پھر تنقید بھی اٹھتی ہے کہ جب پنجاب اور کے پی کی بات آئے تو آپ لوگ نئے صوبے بنانے کے حامی ہو جاتے ہیں، لیکن جب بات سندھ پر آئے تو پھر مخالف ہو جاتے ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ نئے یونٹس بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس صوبے کے اسمبلی میں 2/3 میجورٹی سے قرارداد پاس ہو. تو پنجاب میں ہو جاتی ہے تو بنا لے. اور اس 98ویں ترمیم کے بعد ایک ڈیلیگیشن جو تھا جس میں رانا تنویر بھی تھے اور کافی لوگ تھے، تمام صوبوں میں گیا تھا، ہمارے یہاں بھی آیا تھا سندھ اسمبلی میں. اس میں ہم نے یہی کہا تھا کہ اگر آپ کی اسمبلی 2/3 میجورٹی سے یہ پاس کر دیتی ہے تو آپ کی مرضی ہے، کیونکہ اب تو یہ صوبائی معاملہ ہے کہ وہاں کی اسمبلی میں اگر یہ قرارداد پاس ہو جائے تو بنا لیں. بالکل صحیح. ہم نہیں چاہتے وہاں کی جو ساؤدرن پنجاب کے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں تو جس دن ان کی اسمبلی سے پاس ہو جائے گا بڑھیا. بالکل صحیح. اور آپ کو لگتا ہے جے یو آئی اور حکومت کے درمیان بھی معاملات کچھ اچھے نہیں، اور اسپیشلی مولانا فضل الرحمان جو ریسنٹ بل پاس ہوئے ہیں جس پر انہوں نے بڑے سخت ریمارکس بھی دیے اور ان کے باقی رہنما بھی دے رہے ہیں شادی کے حوالے سے جو بل ہے اس پر واقعی انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا اور ان کی تنقید جائز ہے آپ کی نظر میں؟ جو ان کے بیانات ہیں ان سے تو میں بہت شدید اختلاف کروں گی. حافظ حمداللہ سے میں بڑی اچھی مجھے کلام دیا ہے، سب ہے. یہ بیان مجھے پسند نہیں آیا کہ 12 سال کی لڑکی سے شادی کر کے دکھاؤں گا. اگر یہ بھی کہتے کہ میں اپنی 12 سال کی لڑکی کی شادی کر دوں گا تو جب بھی پسند نہ آتا. لیکن جہاں تک قوانین میں اعتماد میں لینے کی بات ہے تو یوں تو ہر قانون سمپل میجورٹی سے اور آئینی ترمیم 2/3 سے پاس ہو جاتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جتنی کنسلٹیشن کی جائے اتنا ہی اس کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا. اور 8 فروری کو جو شٹر ڈاؤن پی ٹی آئی نے کر رکھا ہے، جے یو آئی نے بھی یوم سے اناؤنس کر رکھا ہے، آپ کو لگتا ہے حکومت کو ٹف ٹائم مل سکتا ہے؟ آئی تھنک فیڈرل میں پنجاب میں نہیں مل سکتا، سندھ میں بھی نہیں مل سکتا، لیکن بلوچستان میں بھی نہیں، لیکن کے پی میں مل سکتا ان کی اپنی حکومت کو. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا. شرر صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما میرے ساتھ موجود تھی. لیتے ہیں آپ سے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. عالمی منظرنامے پر ایک طرف عسکری تو دوسری طرف معاشی محاذ جو ہے وہ سرگرم نظر آتا ہے. صدر ٹرمپ کے بدلتے ہوئے بیانات کوئی بھی پالیسی واضح نہیں کر رہے. کئی دفعہ ایران پر حملے کی بات ہوتی ہے تو پھر مذاکرات کا اشارہ بھی دے دیا جاتا ہے. پھر کینیڈا اور برطانیہ کو چین کے ساتھ بڑھتے روابط پر بھی وارننگ دی جاتی ہے. آخر امریکہ کی پالیسی ہے کیا، اور ایران کے ساتھ آخر مذاکرات ہوں گے یا پھر عالمی طور پر بحری بیڑے روانہ کر کے امریکہ اپنا پریشر بڑھائے گا؟ اسی پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کریں گے سفارتکار ہیں جمیل احمد خان صاحب. بہت شکریہ جمیل صاحب آپ کے وقت کا. کبھی حملے کی دھمکی دیتے ہیں، کبھی مذاکرات کی بات کرتے ہیں. ٹرمپ کے بدلتے ہوئے بیانات آپ کو کیا لگ رہا ہے، کوئی دھوکہ دینے کے مترادف ہیں یا پھر واقعی وہ چاہتے ہیں کہ بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے ایران کا؟ جی، یہ ٹرمپ کے بدلتے تیور، بدلتے بیانات وہ تو ایک طرف ہیں، اور وہ کس لیے دیے جا رہے ہیں اس کو دیکھنا چاہیے. وہ اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ ایران سے جو انہوں نے 2 سب سے اہم مطالبہ کیا ہے کہ آپ یہ 2 مطالبات مان جائیں تو آپ ٹیبل پر آ سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں. اور وہ کون سے 2 مطالبات؟ نمبر 1 تو یہ وہ کہتے ہیں کہ زیرو انریچمنٹ، مطلب آپ جب بھی ایران میں آئندہ کبھی بھی آپ یورینیم کو افزودگی نہیں کر سکتے، یعنی کہ آپ انریچمنٹ نہیں کر سکتے ایران. تو ایران کو نمبر 1. دوسرا یہ کہ میزائل جو آپ نے اتنے بنائے ہوئے ہیں، یہ میزائلز کو بھی آپ نے تلف کرنے ہیں، ختم کرنے ہیں، جس کی رینج
جو ہمارے دیے ہوئے اہداف سے زیادہ ہے، مطلب جو اسرائیل تک پہنچ سکتی ہیں اس رینج سے کم، اور اسرائیل تقریباً وہاں سے 1900 کے قریب، 1900 کلومیٹر کے نوٹیکل مائل کے قریب ہے، تو ان کو کہا جا رہا ہے اس سے کم کر لیں، اور اپنی جو سپر سونک میزائل ہیں اس کو بھی آپ اس کو لمٹ دیں۔ تو وہ تین چیزیں اگر ایران مان جاتا ہے تو پھر وہ تو ایک سٹنگ ڈک جس کو کہتے ہیں بالکل تو ہو جاتا ہے، اور جب چاہے اسرائیل اس کا شکار کر لے، تو اس لحاظ سے ایران کبھی نہیں مانے گا اور نہ مان رہا ہے۔ اس نے کہہ دیا کہ اگر تو ہمارے درمیان چوائس ہے، ان کے جو اسپوکس پرسن ہیں سپریم لیڈر کے، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ جو دو مطالبات ہیں اس میں، یعنی کہ امریکہ کے مطالبات میں اور جنگ میں اگر ہمیں انتخاب کرنا ہوگا تو ہم جنگ کا انتخاب کریں گے، اور اسی طرح ان کے پاسداران انقلاب نے بھی بات کر دی، چیف کے انہوں نے بھی یہی بات کر دی۔ تو یہ ڈیڈ لاک اس وقت ہے یہاں، اس وقت وہ جتنی زیادہ ملٹری ایسٹس، یعنی کہ جتنی زیادہ ڈپلائمنٹ ہو چکی ہے امریکہ کی اس سے پہلے تاریخ میں، یعنی کہ گلف وار کے دوران بھی 90s میں ایسا نہیں ہوا تھا، کتنے زیادہ بحری بیڑے، اور اس کے ساتھ ساتھ پورا ایک انٹیگریٹڈ وار مشین۔ انٹیگریٹڈ وار مشین سے کیا مراد ہے؟ وہ یہ ہے کہ فضاؤں میں، سمندروں میں، اور اس کے بعد سبمرینز اس کے ساتھ، اور زمینی لحاظ سے ڈیلٹا فورس تیار، ان کی بوٹس آن دا گراؤنڈ تو کبھی نہیں ہوں گے، لیکن وہ ہٹ اینڈ رن والی تیاری بھی ساتھ میں ہے۔ اور اس سے اہم بات جو آج کل رپورٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ڈیجیٹل سرویلنس، اور اس کے بعد الیکٹرانک سرویلنس، اور پھر جو سائبر وارفیئر، یہ تینوں کا ایک سنگم ملا کے اپنی تمام فورسوں کے ساتھ انٹیگریٹ کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جتنی بھی ان کی لیڈرشپ ہے، چاہے وہ عسکری ہو یا وہ سیویلین لیڈرشپ ہو، ان کی ڈیجیٹل میپنگ منٹ ٹو منٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ وہ جب چاہیں تو پہلی لیئر، یعنی پہلی، دوسری، تیسری لیئر کو جتنا ختم کر سکیں۔ اور ساتھ میں امریکہ اور موساد نے مل کے، اسرائیل نے پہلے انہوں نے خود بیان دیا ہے، یہ ہم نے نہیں دے رہے ہیں یا میری طرف سے یا اینالسٹ کی طرف سے نہیں ہے، یہ نیتن یاہو بیان دے چکی ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ بیان دے چکے ہیں کہ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ میرے بہت بریو ایرانیوں، آپ بس ہمت کریں، ہم نے جو نیوٹرلائز کرنا تھا وہ کیا، لیکن آپ ہمت کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ نیتن یاہو نے تو کہہ دیا تھا کہ ہم لاکڈ اینڈ لوڈڈ، اور آپ اس جدوجہد کو جاری کریں، ہم آ رہے ہیں۔ تو سر، یہ جو پریشر گیم ہے کہ بحری بیڑے مشرق وسطیٰ کے پانیوں تک پہنچ گئے ہیں، یہ کوئی پریشر کریٹ کر سکتے ہیں ایران پہ؟ یہی تو میں جو اس وقت بیان کر رہا تھا کہ پریشر بہت بڑا ہے یہ، کیونکہ یہ وار مشین اتنی، صرف اس کو موو کرنے میں ہی ایک دن کا ان کا خرچہ 600، ابراہیم لنکن کا 500 سے 600 ملین کے قریب ایک دن کا خرچہ ہے۔ تو یہ سارے اگر اخراجات دیکھیں تو امریکہ اتنے اخراجات جو کر رہا ہے، اپنی پوری وار مشین یہاں لے کے آ گیا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر نہیں مانتا ہے ایران، اور ایران نے کہہ دیا کہ ہم نہیں مانتے، یہ دو تو ہماری خودکشی ہے، تو اگر ایسی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لڑائی کے اور جنگ کے، اور ایران نے کہہ دیا کہ ہماری طرف پہلا حملہ ہوا تو ہم اس کو جنگ سمجھیں گے، تو وہ ایران کے پاس جتنے بھی میزائلز ہیں، جو بھی ذرائع ہیں، اور آپ کو واضح رہے، آپ کے ناظرین کے لیے بتاتا چلوں کہ ایران کو جو مڈ جون کے بعد سے، یعنی وہ جو 12 دن کی جنگ تھی، اس کے بعد سے ایران نے اپنے میسائلز طاقت کو اور اپنے ایئر ڈیفنس کو مزید اس میں پختگی بخشی ہے، اور چائنا اور رشیا کی طرف سے اس کو حصے پرزے باقی اس میں معاونت ملتی رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے ظاہر ان کو خطرہ یہی ہے، خدشہ یہی ہے کہ ان کے میسائلز کہیں اسٹرائک نہ کریں امریکن انٹرسٹ پر یا اسرائیل پر۔ انہوں نے تو کہہ دیا کہ ہم اسرائیل کو نشانہ بنائیں گے جیسے ہم پر حملہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ایسی صورت میں یہ بات بہت زیادہ پھیل جائے گی، اور پھر ایک بھونچال سا آ جائے گا جس کی کہ پورے دنیا پر اور اس خطے پر خاص طور پر بہت زیادہ اثرات پیدا ہوں گے۔ لیکن ایسے بظاہر محسوس ہو رہا ہے کہ امریکہ نے اپنے لیے دیگر محاذ ٹرمپ نے کھولے ہوئے ہیں۔ ایک طرف تو ایران والا معاملہ چل ہی رہا ہے، برطانیہ کو بھی تنبیہ ہو رہی ہے کہ جناب چین کے ساتھ تجارت اور یہ روابط بند کریں، کینیڈا کے ساتھ بھی یہ ہو رہے ہیں۔ یہ کون سی پالیسی ہے؟ یہ ون کنٹرول یا پھر چائنا کو کنٹرول کرنے کا جو خواب ہے امریکہ کا، آپ کو لگتا ہے یہ پورا ہو سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیں، جب یہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب کوئی بڑی طاقت، اسی لحاظ سے بھی اس کی طاقت اگر کم ہونا شروع ہو
तो वो कम होते होते जितनी उसकी ताकत होती है उसका इस्तेमाल करके ताकत को अपने हाथ से खिसकने से रोकना चाहता है। तो अभी ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल इसमें साउथ की तरफ सारी इकोनॉमिक मईशत का तवाजुन हो रहा है। चाइना दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है और क्योंकि अमेरिका एक बुलिंग स्टाइल में आ गया है, हर एक को धुतकारना, हर एक से उस तकब्बुर से बात करना, तो वो अब आहिस्ता आहिस्ता उनको पता भी है कि आगे जाके दुनिया जो है वो मूव कर रही है ईस्ट के तरफ, तो वो अपने अपने इंटरेस्ट को शिफ्ट कर रहे हैं। ये उसका तनाजुर ये है। लेकिन जहां तक ताल्लुक ईरान का है, ईरान का तो हमला करने का दरीना ख्वाब इजराइल का है और इजराइल और अमेरिका एक ही है इस मामले में। तो बयान देते रहे कि अमेरिका इज इजराइल एंड इजराइल इज अमेरिका। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इसका तनाजुर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है ईरान का कि ये दरीना ख्वाहिश जो इजराइल की है, जिसको कि मैं कह रहा हूं कि अमेरिका में इजराइल लॉबी वो व्हाइट हाउस से लेके पेंटागन से लेके और तमाम उनके इदारों में मुहित है और सराहत कर चुकी है, तो वो इन्फ्लुएंस करती है और जब वो अपनी बात मनवाती है तो उनकी हत्तुल बसा कोशिश यही है इजरायली लॉबी की, और उस पर किताबें लिखी गई हैं। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, ये जॉन नील शायमर जो कि बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और वो अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी किताब इस पे लिखी और साबित कर दिया है कि अमेरिका किस तरह फॉरेन पॉलिसी पर हावी हो जाता है इजराइल अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पर। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो चांसेस कम नजर आ रहे हैं कि इतनी सख्त बंदी के बाद अमेरिका पीछे हटे। हाँ, एक आस और एक उम्मीद हो सकती है कि अनवैलिडेटेड खबरें जो आ रही हैं जिसको कोई सब्सटेंशिएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि रशिया और चाइना ने अभी तक उसको माना नहीं है कि ज्वाइंट एक्सरसाइज करेगी रशिया, चाइना और ईरान। अगर उन्होंने ये ज्वाइंट एक्सरसाइज कर दी तो अमेरिका को 10 दफा सोचना पड़ेगा फिर, क्योंकि अगर कोई हमला हुआ ईरान पर तो वो ईरान की पानियों में यानी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के दोनों तरफ स्ट्राइक हो रही होगी। सर, तो व्हाट वुड बी द इम्प्लिकेशंस फॉर पाकिस्तान, बिकॉज ईरान के साथ भी बेहतर ताल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ भी हैं, सो पाकिस्तान का किरदार कैसा आप देख रहे हैं या कैसा होना चाहिए एटलीस्ट? पाकिस्तान ने तो बड़े वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि इसको एक बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से बता दिया कि ये डिप्लोमेटिक तरीके से मसले को हल किया जाए तो जंग की जाए। सऊदी अरब ने भी ये बात की है, यूएई ने भी वो इसलिए बात की है कि सारे डरे डरे से सहमे सहमे से हैं कि ईरान ने कह दिया था कि जिस फिजाओं से यानी जिसकी एयर स्पेस इस्तेमाल होगी या जमीन इस्तेमाल होगी, धरती इस्तेमाल होगी, हम उस पर जवाबी हमला करेंगे अगर अमेरिका का हमला हमने किसी मुल्क के ऊपर से या जमीन से आया तो वो उसकी वजह से, वरना पहले अगर आप देखें पिछले दहाई में तो उस वक्त तो इजाजत दे दी जाती थी कि इजराइल को भी कीजिए आप गुजर जाओ। आपको याद होगा कि अभी जो जून में जंग हुई उसमें ईरान के ड्रोन्स को मार गिराया, हमारे एक ब्रदर मुल्क ने जॉर्डन ने उसको मार गिराया, तो वो उसमें फिर अलायंस उनका उस तरफ बन जाता है। तो लिहाजा अगर चाइना और रशिया ये एक्सरसाइज शुरू कर दें तो मामला कुछ ठहर सकता है, कुछ दम थम सकता है, लेकिन उसकी कोई इस वक्त इशारे 100% 100 क्या 50% भी नहीं मिल रहे हैं। तो लिहाजा ये लग यही रहा है कि अब तो ये नविश्ता दीवार है जिस तरीके की सब बंदी हुई है। और अभी मैं एक खबर में मॉनिटर कर रहा था कि मज़ीद 24 घंटे का वक्त दिया है कि ईरान या तो बात मान जाए या फिर ईरान पर हम हमला करेंगे, इस किस्म की बात हो। बहुत शुक्रिया आपका। जमील अहमद खान साहब मेरे साथ मौजूद थे और कि ट्रंप की पॉलिसी क्या रहती है और आया ईरान अपने मौक़िफ़ से थोड़ा सा पीछे हटता है जो हालात जो हैं कूल डाउन हो सके। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।